السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ الی حضرت النبی الکریم الرؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم انا نسألک سلامۃ فی الدین وعافیۃ فی الجسد وبرکۃ فی الرزق وزیادۃ فی العلم۔ الہنا توبۃ قبل الموت ومغفرة بعد الموت وراحة عند الموت۔ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم بحق محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم اغفر لنا ولوالدین وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق، والصلاة والسلام على من أرسله هدى هو بالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وصحبه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وسعدوا في معارج الحق بالتحقيق۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قد أفلح المؤمنون۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ماہر تطبیقات فقہیہ، عالم تحقیقات حدیثیہ، نائب خیر البریہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں: جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ اور شبیہ غوث اعظم حضرت علامہ مولانا مصطفیٰ رضا خاں بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں: عرش اعظم پر پھریرا ہے شہ ابرار کا، بجتا ہے کونین میں ڈنکا میرے سرکار کا۔ ہفت کشور ہی نہیں 14 طبق زیر نگی، عرش و کرسی لام مکاں کس کا میرے سرکار کا۔ اور استاذ زمن علامہ حسن رضا خاں علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں: یا رسول اللہ، یہ نہیں ہے کہ فقط ہے یہ مدینہ تیرا، تو ہے مختار دو عالم پہ ہے قبضہ تیرا، تو ہے مختار دو عالم پہ ہے قبضہ تیرا۔ اور عظمت مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والثناء کا علم بردار، تائید رحمانی کا سرمایہ دار، انوار ربانی کا حامل، حقائق قرآن کا ماہر، دقائق آیات کا عارف، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت، آیت من آیات اللہ ومعجزۃ من معجزات النبی، امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں: یا رسول اللہ، زمین و زمان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے،
بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ، جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت ہے اتنی عقیدت و محبت کے ساتھ نبی کی بارگاہ میں قسمت کو بنانے کے لیے، گناہوں کو بخشوانے کے لیے، نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے، عذاب قبر سے بچنے کے لیے، میدان محشر میں رسول باوقار احمد مختار کی قربت حاصل کرنے کے لیے جی لگا کر آگے سے پیچھے، دائیں سے بائیں سب لوگ نبی کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منبر نور پر علماء کرام کا نورانی قافلہ موجود ہے۔ محب گرامی وقار حضرت حافظ و قاری مرشد رضا صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، اور ساتھ ہی ساتھ صدر صاحب مولانا محمد مختار صاحب قبلہ اور دیگر علماء کرام کی دعائیں لیتا ہوا تھوڑی دیر میری تقریر ہوگی۔ تقریر آپ دل سے سنیں گے یقیناً۔ اگر میری آواز بحال ہو گئی تو آج کی تقریر کو آپ کل پرسوں تک نہیں انشاءاللہ برسوں تک یاد رکھیں گے۔ سالانہ جلسہ فیضان تاج الشریعہ کانفرنس میں حاضر ہے اللہ تعالیٰ، اور منبر نور پر آل رسول اولاد رسول حضرت مولانا سید قیصر خالد صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، اور خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا فاروق رضا برکاتی صاحب قبلہ، اور حضرت مولانا قاسم شمسی صاحب قبلہ، دیگر علماء کرام موجود ہے۔ وقت قلیل ہے، خطبہ کی فہرست طویل ہے، بلا کسی تمہیدی کلمات کے قرآن شریف سے میں اپنی تقریر کا آغاز کرتا ہوں۔ ذرا سارے لوگ ہاتھوں کو ہوا میں لہرا کر محبت سے بولیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اور محبت سے یا رسول اللہ۔ میری جانب جو ہو جائے اشارہ یا رسول اللہ، چمک جائے میری قسمت کا تارا یا رسول اللہ، مقدر میں میرے لکھ دو دوبارہ یا رسول اللہ، کروں میں پھر مدینے کا نظارہ یا رسول اللہ۔ قرآن شریف سے اپنی تقریر کا آغاز کرتا ہوں۔ قرآن شریف 18واں پارہ سورہ نور، آیت نمبر 61، رکوع نمبر 14، لائن نمبر 13-14 کی آیت قرآن شریف کی سنیے۔ اللہ فرماتا ہے کیا؟ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے مسلمانوں جب جب گھر جانا، اے خوش عقیدہ سنی بھائیوں، جلسہ ختم ہو جائے گا تو آپ لوگ کہاں جاؤ گے؟ گھر جاؤ گے۔ کہاں جاؤ گے؟ گھر۔ گھر جانے کا طریقہ معلوم ہے کہ آدمی گھر جاتا کیسے ہے؟ نہیں معلوم ہے۔ صرف سبحان اللہ سیکھتے ہو نہیں، یہ بھی تو سیکھو کہ گھر جانے کا طریقہ کیا ہے۔ اسی لیے آپ لوگوں کے گھروں کی برکت ختم ہو رہی ہے اور گھر میں لڑائی جھگڑے زیادہ ہو رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے مسلمانوں جب جب گھر جانا تو گھر کا جو مین دروازہ ہے، جب جب گھر جانا تو گھر کا جو مین دروازہ ہے، اسی آیت کی تفسیر میں مفتی احمد یار خان نعیمی اپنی کتاب تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں، اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ مسلمانوں جب جب آپ گھر جانا تو گھر کا جو مین دروازہ ہے اس میں الٹا قدم مت رکھنا، پہلے داہنا قدم رکھنا، پہلے سیدھا پیر رکھنا، داہنا قدم رکھنا، اور صرف قدم ہی مت رکھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے رکھنا۔ اور جو بھی سامنے آ جائے، بیٹا آ جائے، بیٹی آ جائے، ماں آ جائے، بھائی آ جائے، بہن آ جائے، بیوی آ جائے، جو بھی سامنے آ جائے تو انہیں کہنا السلام علیکم۔ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم۔ قرآن میں ہے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا، اے مسلمانوں جب گھر میں داخل ہونا تو گھر والوں کو سلام کرنا، جو بھی سامنے آ جائے، بھائی آ جائے بھائی کو کہنا السلام علیکم، بیوی آ جائے انہیں بھی کہنا السلام علیکم۔ ایک جگہ جلسے میں کہا مولانا صاحب بیوی کو سلام کریں گے اس کا تو بھاؤ بڑھ جائے گا، تو کیا بیوی کو مارا جائے گا؟ نہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں جو اس پر عمل کرے گا تو سلام کی برکت سے پیار میں بدل جائے گا، گھر کا جھگڑا پیار میں بدل جائے گا، اور میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا ہو جائے گا۔ اور ہمارے نبی فرماتے ہیں تفسیر ابن کثیر میں یکثر خیر بیتی کا، جو اس پر عمل کرے گا اس کے گھروں
میں برکتوں کا نزول ہونے لگے گا، گھر کی پریشانیاں دور ہو جائے گی۔ ایک بات قرآن میں ہے کہ جب گھر میں داخل ہونا تو گھر والوں کو سلام کرنا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے سارے لوگ کہیں چلے جاتے ہیں، رشتہ دار کے یہاں چلے جاتے ہیں، ہاسپٹل چلے جاتے ہیں، کہیں چلے جاتے ہیں، گھر میں تالا لگا کر چلے جاتے ہیں۔ اور قرآن میں کیا ہے کہ جب آپ گھر میں آنا تو گھر والوں کو سلام کرنا۔ آپ کہیں باہر سے آئے، گھر کا تالا کھولا اور گھر میں اس وقت تو کوئی نہیں ہے، اور قرآن میں ہے کہ جب گھر میں داخل ہونا تو گھر والوں کو سلام کرنا، اور آپ گھر میں داخل ہوئے اس وقت تو کوئی نہیں ہے گھر میں، پھر اس وقت کسے ہم سلام کریں گے؟ تو اسی آیت کی تفسیر میں ملا علی قاری مفتی مکہ در شرح شفا جلد اول صفحہ نمبر 116 اور صفحہ نمبر 117، پیج نمبر 116 کے لائن نمبر 21 اور پیج نمبر 117 کے لائن نمبر 1-2 پر کیا پیاری روایت بیان فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں کیا؟ فَإِن لَّمْ يَكُنْ فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ فَقُلْ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ لِأَنَّ رُوحَهُ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر فی بیوت اہل الاسلام۔ فرماتے ہیں گھر میں داخل ہونا، جب گھر میں کوئی نہ ہو تو اس وقت اپنے مدینے والے نبی کو سلام کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی مومنوں کے گھروں میں موجود رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، نبی مومنوں کے گھروں میں بھی ہے، اس محفل میں بھی ہے، اور سنیوں کے سینے میں بھی ہے، اور سوال کے وقت ہر قبروں میں بھی ہے۔ شاعر کہتا ہے کیسے کہہ دوں کہ قبر میں اندھیرا ہوگا، سامنے جو آقا ہوں گے تو سویرا ہوگا، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ تو اس قرآن کی آیت سے ایک مسئلہ سمجھ میں آیا کہ جب ہم گھر میں داخل ہوں گے تو پہلے سیدھا قدم رکھیں گے اور گھر والوں کو سلام کریں گے، اس پر عمل کریں گے تو گھر کی برکتیں گھر میں برکتوں کا نزول ہوگا، گھر کی پریشانیاں دور ہو جائے گی۔ اب میں بلا کسی تمہیدی کلمات کے اس قرآن کی آیت کے بعد حدیث شریف کے حوالے سے ایک واقعہ پیش کر کے اپنی تقریری سفر کا آغاز کرتا ہوں۔ ذرا سارے لوگ ہاتھوں کو ہوا میں لہرا کر محبت سے بولیے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ سرکار کے چہرے میں اتنی رونق تھی کہ دیکھنے والا دیکھ کر کے مسلمان ہو جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت پیش کرتا ہوں، علماء کرام توجہ فرما دے، سنیں۔ ترمذی شریف جلد ثانی پیج نمبر 206 اور پیج نمبر 206 کے ابواب المناقب لائن نمبر 7-8 کی روایت سنیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ما رأيت شيئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم كأن الشمس تجری فی وجهه۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی بھی چیز نبی سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، کسی بھی چیز کو میں نے نبی سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا۔ اور فرماتے ہیں كأن الشمس تجری فی وجهه، گویا کہ سورج ہے جو مصطفیٰ کے چہرے میں تیر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سورج ہے جو مصطفیٰ کے چہرے میں تیر رہا ہے۔ ایک روز ہمارے نبی مکہ شریف کے چوراہے پر تشریف لے گئے۔ ایک ضعیفہ، ایک خاتون، ایک عورت، ایک ضعیفہ گٹھڑی لے کر کے کسی مزدور کا انتظار کر رہی تھی۔ ہمارے نبی نے اپنے کریمانہ شان دیکھیے نبی کا، پیارے نبی نے عادت کے مطابق سلام کیا، السلام علیکم۔ سلام کا جواب مل گیا۔ ضعیفہ حیران و پریشان ہو گئی اور ضعیفہ کہنے لگی اے بیٹا تیری صورت کا جواب نہیں، تیری پیشانی کا جواب نہیں، تیری آنکھوں کا جواب نہیں، اے بیٹا تیری پیشانی کا جواب نہیں، اے بیٹا تم سے زیادہ حسین و جمیل میں نے کسی کو نہیں دیکھا، اے بیٹا مجھے مزدور کی تلاش ہے، کیا یہاں کوئی مزدور مل جائے گا؟ اب آقا کریم کا اخلاق دیکھیے، اپنے نبی کا اخلاق کریمہ دیکھیے۔ آقا کریم نے فرمایا اے ضعیفہ یہ کام میں کر لوں گا۔ سبحان اللہ، ذرا بولے محبت سے سبحان اللہ۔ اے ضعیفہ یہ کام میں کر لوں گا۔ سبحان اللہ۔ اب کیا تھا، آقا کریم اس ضعیفہ کی گٹھری کو اٹھا کر کے اپنے کاندھے پر رکھ کر کے آگے آگے چل رہے تھے، پیچھے پیچھے ضعیفہ چل رہی تھی، اور ضعیفہ یہ کہہ رہی تھی اے بیٹا میرا شاندار گھر مکہ شریف میں ہے، میرا مکان مکہ شریف میں ہے، میری زمین و جائیداد مکہ شریف میں ہے، میرا شاندار مکان مکہ شریف میں ہے، میرے خاندان کے لوگ مکہ شریف میں ہے، لیکن میں مکہ چھوڑ کر کے جا رہی ہوں، زمین و جائیداد چھوڑ کر کے جا رہی ہوں، اس لیے چھوڑ کر کے جا رہی ہوں کہ میرے گھر ابو جہل نے آ کر کے
کے بتایا ہے کہ مکہ میں ایک محمد پیدا ہو گیا ہے جو عبداللہ کا بیٹا ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے، بنو ہاشم خاندان سے اس کا تعلق و رابطہ ہے۔ اے بیٹا، ابو جہل نے مجھے آ کر کے بتایا ہے کہ وہ نبوت و رسالت کا اعلان کرتا ہے اور اس کے چہرے میں اتنی رونق ہے کہ دیکھنے والے دیکھ کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھنے والے دیکھ کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اے بیٹا، مجھے یقین تو نہیں ہوتا کہ وہ محمد تم سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا، وہ محمد تم سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہوگا۔ اے بیٹا، میں جا رہی ہوں اب کہ کہیں میری بھی ملاقات محمد سے نہ ہو جائے اور مجھے بھی اسلام میں داخل نہ ہونا پڑے، اس لیے ابو جہل نے مجھ سے آ کر کے بتایا ہے، اس لیے میں مکہ چھوڑ کر کے جا رہی ہوں۔ اے بیٹا، جاتے جاتے تمہیں بھی نصیحت کر رہی ہوں، وصیت کر رہی ہوں کہ تم کبھی اس محمد سے ملاقات نہ کرنا، کبھی تم اس محمد سے نہ ملنا۔ اللہ اکبر! ہمارے نبی اس ضعیفہ کی ہر باتوں کا جواب ہاں ہاں کے ذریعے دیتے جا رہے تھے، ہاں ہاں کے ذریعے دیتے جا رہے تھے۔ جہاں تک ضعیفہ کو جانا تھا، ہمارے نبی گٹھری رکھ کر کے واپس ہونے لگے تو ضعیفہ نے کہا، اے بیٹے، اپنی محنت کی مزدوری تو لے لو۔ اللہ اکبر! نبی کریم نے فرمایا، اے ضعیفہ، میری شان تو یہ ہے، انا اعطیناک الکوثر، اللہ تعالی نے خیر کثیر کا مالک مجھے بنا دیا ہے۔ اگر میں اشارہ کر دوں گا تو یہ سارے پہاڑ سونے کا بن کر میرے پیچھے پیچھے چلیں گے، لیکن میں مالداری نہیں چاہتا، میں دولت نہیں چاہتا، میں ثروت نہیں چاہتا۔ الفقر و فخری، فقیری میں فخر محسوس کرتا ہوں۔ اپنی دولت اپنے پاس رکھو، اپنی مزدوری اپنے پاس رکھو۔ نبی کریم واپس ہونے لگے تو ضعیفہ نے کہا، اے بیٹا، تیرے چلنے کی طرح کوئی چلتا نہیں، تیرے بولنے کی طرح کوئی بولتا نہیں، تیری سیرت لاجواب، تیری صورت لاجواب، تیرے رفتار لاجواب، تیرے گفتار لاجواب، تیرے کردار لاجواب۔ اے بیٹا، جاتے جاتے اپنا پیارا نام بتا کر کے جاؤ، جاتے جاتے اپنا پیارا پتہ بتا کر کے جاؤ۔ اس ضعیفہ نے اظہار خیال کچھ یوں کیا تھا، وہ کون محمد ہے جو مکہ میں پیدا ہو کر کے نبی ہونے کا اعلان کر رہا ہے؟ وہ کون محمد ہے جو مکہ میں پیدا ہو کر کے رسول ہونے کا اعلان کر رہا ہے؟ اے بیٹا، قسم ہے لات و عزا کی، نبی ہونا چاہیے تو تمہیں ہونا چاہیے، رسول ہونا چاہیے تو تمہیں ہونا چاہیے۔ اے بیٹا، تم نبوت و رسالت کے زیادہ مستحق ہو۔ اے بیٹا، تمہاری ذات نبوت و رسالت کی زیادہ مستحق ہے۔ اے بیٹا، جاتے جاتے اپنا پیارا نام بتا کر کے جاؤ۔ اتنا کہنا تھا، اب نبی کریم مسکرانے لگے اور مسکرا کر فرمانے لگے، اے ضعیفہ، جس محمد کے ڈر سے تم مکہ چھوڑ کر کے، زمین و جائیداد چھوڑ کر کے، گھر بار چھوڑ کر کے اس منزل تک آئی ہو، وہ جان عالمین تو میں ہی ہوں، وہ طٰہٰ و یاسین تو میں ہی ہوں، وہ مراد المشتاقین تو میں ہی ہوں۔ اتنا کہنا تھا، ضعیفہ قدم نبی میں گر گئی اور گر کر کے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، گستاخی معاف کیجئے، کلمہ پڑھا کر کے اپنے دین میں داخل کر لیجئے، کلمہ پڑھا کر کے اپنے دین میں داخل کر لیجئے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے یہودیوں نے، پوری دنیا کے مسلمانوں نے، جب پوری دنیا کے عیسائیوں نے اور پوری دنیا کے یہودیوں نے جب یہ بکواس کیا تھا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، اسلام ظلم اور جبر و تشدد سے پھیلا ہے، تو پوری دنیا کے مسلمانوں نے ایک ہی جواب دیا تھا کہ ہاں، اسلام تلوار کے زور سے پھیلا تو ضرور ہے۔ آج بھی اس عیدگاہ کے میدان سے، اس فیضان تاج الشریعہ کانفرنس سے یہی جواب دیا جا رہا ہے کہ ہاں، اسلام تلوار کے زور سے پھیلا تو ضرور ہے، لیکن وہ تلوار لوہے کی تلوار نہیں تھی، نبی کی محبت کی تلوار تھی، اخلاق کی تلوار تھی، کردار کی تلوار تھی کہ نبی اعظم نے اس جہاں میں پیام مولا سنا کے چھوڑا، نبی اعظم نے اس جہاں میں پیام مولا سنا کے چھوڑا۔ جو جھک رہے تھے بتوں کے آگے، خدا کے آگے جھکا کے چھوڑا۔ عمر تھے غصے میں چور اتنے، چلے تھے آقا کو قتل کرنے، نگاہ لطف و کرم اٹھی تو انہیں بھی کلمہ پڑھا کے چھوڑا۔ نگاہ لطف و کرم، تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان تاج الشریعہ کانفرنس، مسلک اعلی حضرت حافظ حدیث و قرآن مفتی غلام ربانی صاحب نعیمی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
چلے تھے آقا کو قتل کرنے، نگاہ لطف و کرم اٹھی تو انہیں بھی کلمہ پڑھا کے چھوڑا۔ تو اسلام اپنے اخلاق کی بنیاد پر دنیا میں پھیلا ہے، اسلام اپنے کردار کی بنیاد پر دنیا میں پھیلا ہے۔ راشٹر پتا گاندھی جی نے کہا تھا کہ جب میں نے قرآن کا ہندی انواد پڑھا، جب میں نے قرآن کا ہندی ترجمہ پڑھا، تب میری سمجھ میں آیا کہ قرآن تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے، بلکہ قرآن اپنے اخلاق کی بنیاد، اسلام اپنے اخلاق کی بنیاد پر دنیا میں پھیلا ہے۔ سبحان اللہ، اسلام اپنے اخلاق کی بنیاد پر دنیا میں پھیلا ہے۔ اب ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، کتنے لوگ حدیث سننا چاہتے ہیں؟ ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ سنیے، مسلم شریف جلد اول پیج نمبر 113 باب الدعاء نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور پیج نمبر 113 کے لائن نمبر 4-5 کی حدیث شریف سنیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکل نبی دعوت مستجابت فتعجل کل نبی دعوته وانی اختبعت دعوتی شفاعت لامتی یوم القیامہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سارے لوگ میرے نبی کی حدیث کے نام سے بولیے سبحان اللہ۔ کیا پیاری حدیث شریف ہے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں دنیا میں جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، دنیا میں جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، حضرت آدم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت نوح، کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 جتنے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، ہمارے نبی فرماتے ہیں اللہ نے تمام انبیاء کرام کو ایک ایک دعائے خاص کرنے کا حق دیا کہ جو دعا کرو قبول ہے۔ یوں تو انبیاء کرام کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمام نبیوں کو ایک ایک دعائے خاص کرنے کا حق دیا ہے۔ تو ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی وہ دعا دنیا میں ہی مانگ لی ہے، اور ہمارے نبی فرماتے ہیں میں نے اپنی وہ دعا بچا کر کے رکھ لیا ہے۔ کیا کر کے رکھ لیا ہے؟ بچا کر کے رکھ لیا ہے۔ نبی نے وہ دعا بچا کر کے رکھ لیا ہے۔ عالم تصور میں نے سوال کیا، اے پیارے نبی آپ نے اپنی وہ دعا کیوں بچا کر کے رکھ لیا ہے؟ دعا کرتے تھے تو حضرت امام حسین بچ جاتے، دعا کرتے تھے تو معرکہ کربلا ہی عالم وجود میں نہ آتا، لیکن ہمارے نبی فرماتے ہیں اے میرے غلاموں سنو، قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، امت پریشان حال میں ہوگی، تو اس دعا کے ذریعے سے میں اپنی امت کو جنت میں داخل کراؤں گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ بات دعا کی ہے۔ ایک حدیث شریف اور سناتا ہوں، ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ سنیے، مشکات شریف جلد اول صفحہ نمبر 11 کتاب الایمان فصل اول حدیث نمبر 1، حدیث نمبر 1 کے لائن نمبر 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27 تک کی حدیث شریف سنیے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك قال صدقت قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال صدقت قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال
لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أو كما قال رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سارے لوگ میرے نبی کی حدیث کے نام سے بولیے سبحان اللہ. کیا پیاری حدیث شریف ہے. میں نے حدیث پڑھا, آپ کو اچھا لگا؟ کتنے لوگوں کو اچھا لگا؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں. ماشاءاللہ سب کو اچھا لگا. علماء کرام تائید فرما دے ماشاءاللہ. جب میں نے پڑھا آپ کو اتنا اچھا لگا. پیارے نبی جب اپنے صحابہ کو سناتے ہوں گے تو کتنا اچھا لگتا ہوگا. سبحان اللہ. اس حدیث کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں. کتنی پیاری حدیث ہے, اور یہ سب فیضان میرے حضور سرکار تاج الشریعہ کا فیضان ہے. سبحان اللہ. کون تاج الشریعہ؟ جلسے کا نام ہے علامہ سید قیصر خالد صاحب قبلہ. جلسے کا نام ہے فیضان تاج الشریعہ کانفرنس. اور سرکار تاج الشریعہ, توجہ کرنا, ارے کون تاج الشریعہ؟ وہ تاج الشریعہ جن کو عرب و عجم نے اپنا پیشوا مانا ہے. کون تاج الشریعہ؟ حضور تاج الشریعہ وہ ہے جن کو ہندوستان کے جید علماء کرام نے ہندوستان کا قاضی القضات مقرر کیا ہے. حضور تاج الشریعہ وہ ہے جن کو جامعہ ازہر مصر نے فخر ازہر کے ایوارڈ سے نوازا. کون تاج الشریعہ؟ ارے تاج الشریعہ وہ ہے جو پوری دنیا سے آئے ہوئے دینی سوالاتوں کے جوابات ہر اتوار کو انٹرنیٹ کے ذریعے عطا فرماتے تھے. کون تاج الشریعہ؟ ارے تاج الشریعہ وہ ہے جو ہر روز انٹرنیٹ کے ذریعے درس حدیث دیا کرتے تھے, اور درس حدیث سننے والوں کی تعداد 1 لاکھ سے زائد ہوا کرتی تھی. کون تاج الشریعہ؟ حضور تاج الشریعہ وہ ہے جنہوں نے اعلیٰ حضرت کی اردو تصانیف کو عربی زبان میں ترجمہ فرما کر کے عالم عرب کے لوگوں کو اعلیٰ حضرت کی تحقیقات سے آگاہ فرمایا. کون ہے تاج الشریعہ؟ سنیت کی شان ہے اختر رضا, کعبے کے مہمان ہے اختر رضا. کہہ رہی ہے ساری دنیا آج تو وقت کے نعمان ہے اختر رضا. اعلیٰ حضرت کے علم کی جھلک, علماء کرام توجہ فرمائے, اعلیٰ حضرت کے علم کی جھلک, حجت الاسلام کا نور اور مفتی اعظم کا تقوی, جہاں یہ تینوں ایک ساتھ نظر آئے اس ذات کا نام سرکار تاج الشریعہ ہے. اس ذات کا نام سرکار تاج الشریعہ ہے. حضور تاج الشریعہ سے پوچھا گیا, سوال کیا گیا حضور تاج الشریعہ سے, حضور یہ بتائیے کہ امام اعظم افضل ہے یا غوث اعظم افضل ہے؟ اللہ اکبر. ہم اور آپ ہوتے تو کیا جواب دیتے, لیکن سرکار تاج الشریعہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر. سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ حضور یہ بتائیے کہ امام اعظم افضل ہے یا غوث اعظم افضل ہے؟ اللہ اکبر. جبکہ غوث اعظم مقلد ہے, وہ بھی امام احمد بن حنبل کے مقلد ہے, لیکن الشریعۃ الکبریٰ کی منزل پر فائز ہے. لیکن باہر میرے تاج الشریعہ, میرے تاج الشریعہ نے کیا جواب دیا؟ وہ جواب دیا جو سرکار اعلیٰ حضرت نے جواب دیا. حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں, توجہ کرنا, حضرت غوث اعظم اور حضرت امام اعظم کے بارے میں میرے تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ ہم نہ کسی کو افضل کہتے ہیں نہ کسی کو مفضول کہتے ہیں. ایک آنکھ غوث اعظم ہے, ایک آنکھ امام اعظم ہے, ایک شریعت کے امام ہے, ایک طریقت کے امام ہے. ہم نہ کسی کو افضل کہتے ہیں نہ کسی کو مفضول کہتے ہیں, بلکہ دونوں ہمارے آقا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول بالے میری سرکاروں کے, کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول بالے میری سرکاروں کے. تو یہ ہے سرکار تاج الشریعہ. اللہ اکبر. میرے سرکار تاج الشریعہ کے چہرے کو جو دیکھ لیتا تھا وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ جب بریلی کے اختر رضا کے چہرے کا یہ عالم ہے تو مدینے کے مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ کے چہرے کا عالم کیا ہوگا؟ نبی کریم کا چہرہ ایسا تھا. توجہ کرنا حضرات, ام المومنین ہم مومنوں کی ماں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ چاند نکلا ہوا تھا, چاندنی پھیلی ہوئی تھی, میری گود تھی اور میری گود میں پیارے نبی کا سر پاک تھا. اب حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتی اور کبھی مدینے کے چاند کو اپنی گود میں دیکھتی, اور یہ فیصلہ کرنا چاہ رہی تھی کہ مدینے کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا آسمان کا چاند زیادہ خوبصورت ہے. کافی دیر کے بعد حضرت عائشہ نے یہی فیصلہ کیا کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے, چاند میں تو داغ ہے, آقا کا چہرہ صاف ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان تاج الشریعہ کانفرنس. چاند میں تو داغ ہے, آقا کا چہرہ
آقا کا چہرہ صاف ہے۔ اب حضرت عائشہ کہتی ہے یا رسول اللہ، حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کر کے مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا، چھری چلتی رہی، خون نکلتا رہا، درد کا احساس نہ ہوا۔ اے پیارے نبی، آپ کے چہرے میں ایسی کوئی خاص بات تو نہیں پاتی ہو؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا عائشہ، میں کمرے میں جاتا ہوں، آواز دوں گا تو تم بھی کمرے میں آ جانا، تم بھی حجرے میں آ جانا۔ اب کیا تھا، ہمارے نبی کمرے میں تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہمارے نبی نے فرمایا عائشہ اندر آ جاؤ، عائشہ اندر آ جاؤ۔ اب حضرت عائشہ اندر گئی اور بہت جلد ہی نکل کر باہر آ گئی، پیچھے پیچھے پیغمبر اسلام بھی آ گئے۔ آقا نے فرمایا عائشہ تم کمرے سے اتنی جلدی کیوں نکل کر کے آ گئی؟ تو حضرت عائشہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، آپ کے چہرے سے اتنا نور نکل رہا تھا، اتنا نور نکل رہا تھا، اتنا نور نکل رہا تھا کہ پورا کمرہ جگمگ جگمگ کر رہا تھا، اور میں ڈر گئی کہ کہیں میں جل کر کے راکھ نہ ہو جاؤں۔ آقا کا جملہ اپنی دل کی تختی پر لکھ لینا۔ ہمارے نبی نے فرمایا سنو عائشہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی غیرت کے 70,000 پردے میرے چہرے پہ ڈال دیا ہے، ان پردوں میں سے میں نے ایک پردہ ہٹایا تھا تو حسن و جمال کا عالم یہ ہے، سارے پردے ہٹا دیے جائیں تو حسن مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا، نبی کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ سنیے بخاری شریف جلد ثانی پیج نمبر 578، باب غزوہ احد اور عقبۃ ابن عامر قال صلی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن عقبۃ ابن عامر قال صلی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم على قتل احد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات ثم طلع المنبر فقال إني بين أيديكم فرة وأنا عليكم الشهيد وإن موعدكم الهوز وإني لأنظر إليه من مقامي هذا أو كما قال رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سارے لوگ میرے نبی کی حدیث کے نام سے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کیا پیاری حدیث شریف ہے۔ قبروں پر مزاروں پر جا کر کے اس طریقے سے ہاتھ باندھ کر فاتحہ پڑھنی یہ نبی کی سنت ہے، اور اس طریقے سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ انشاءاللہ میں دونوں حدیثیں سنا دوں گا کہ مزاروں پر قبروں پر جا کر کے اس طریقے سے ہاتھ باندھ کر دعا کرنی، فاتحہ پڑھنی یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، اور اس طریقے سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ انشاءاللہ میں دونوں حدیثیں سنا دوں گا۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر۔ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ دعا سے کیا ہوتی ہے؟ دعا سے تقدیر کیا ہوتی ہے؟ بدل جاتی ہے، اور اللہ کی راہ میں دینے سے عمر لمبی ہو جاتی ہے۔ بات دعا کی ہے تو ایک بڑی پیاری بات یاد آ رہی ہے، ذرا محبت سے سارے لوگ بول دیجئے یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ ایک صحابی ہے نام ہے حضرت ابو حذیفہ، گئے اپنی ماں کے پاس اور جانے کے بعد کہتے ہیں امی اجازت دے دو۔ ماں نے کہا بیٹے کس چیز کی اجازت دے دو؟ تو بیٹے نے کہا، حضرت ابو حذیفہ نے کہا امی میں پیارے نبی کی بارگاہ میں جاؤں گا اور پیارے نبی کے پیچھے نماز پڑھوں گا، اور نماز پڑھنے کے بعد پیارے نبی کی بارگاہ میں عرض کروں گا یا رسول اللہ آپ میرے لیے اور میری ماں کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجئے۔ جب ماں نے اتنا سنا کہ بیٹے نبی دعا فرما دے مغفرت کی تو ماں اور بیٹے دونوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ جاؤ جاؤ۔ کیا تھا وہ صحابی ماں سے اجازت لے کر کے نبی کی بارگاہ میں پہنچے۔ نبی کی بارگاہ میں جب پہنچے مغرب کا وقت تھا، مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں صحابی نبی کے پیچھے، اور نماز ادا کرنے کے بعد چپکے سے بیٹھے ہیں۔ لو ماں سے وعدہ کر کے گئے تھے کہ نبی کی بارگاہ میں دعا کرواؤں گا، لیکن خاموشی سے چپکے سے بیٹھے ہیں وہاں، نبی کی بارگاہ میں بول نہیں رہی ہے، بول نہیں رہے۔ کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ اس لیے نہیں بول رہے ہیں کہ بولا وہاں جاتا ہے جہاں جانکاری نہیں ہوتی ہے، نبی چہرہ دیکھتے ہیں دل کی باتیں
باتیں بتا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، نبی چہرہ دیکھتے ہیں، دل کی باتیں بتا دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ عشاء کا وقت ہو گیا، جب عشاء کا وقت ہو گیا صحابی نے عشاء کی نماز پیارے نبی کے پیچھے پڑھتے ہیں، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پھر خاموشی سے چپکے سے بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر، اب کیا تھا، پیارے نبی اپنے گھر کی طرف تشریف لے جانے لگے۔ اب جب نبی گھر کی طرف تشریف لے جانے لگے تو وہ صحابی بھی پیچھے پیچھے جانے لگے۔ عرض کرتے ہیں پیارے نبی کے پیچھے جا رہے ہیں، نبی فرماتے ہیں من ھذا، کون ہے پیچھے؟ تو وہ صحابی عرض کرتے ہیں لبیک یا رسول اللہ۔ اب ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اب ذرا اپنے نبی کا علم غیب دیکھو۔ ہمارے نبی نے فرمایا ابو حذیفہ مغرب کی بھی نماز ہو گئی اور عشاء کی بھی نماز ہو گئی اور تو بولتا نہیں ہے، تو لے بن بولے دعا کرنے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، بن بولے دعا کرنے جا رہا ہوں۔ کیا قد غفر اللہ لک ولی امک، ابو حذیفہ گھر چلا جا، دعا کر دیتا ہوں اللہ تیری بھی مغفرت فرما دے اور تیرے ماں کی بھی مغفرت فرما دے۔ سبحان اللہ، اللہ تیری بھی مغفرت فرما دے، تیرے ماں کی بھی مغفرت فرما دے۔ تو یہ نبی کا غیب ہے کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ بات دعا کی ہے تو دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، اللہ کی راہ میں دینے سے عمر لمبی ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الدعاء اسمع، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جوف اللیل الاخر ودبر الصلاۃ المکتوبات۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ بتا دیا جائے کس وقت ہم دعا کریں کہ ہماری دعا قبول ہو جائے، کس وقت ہم دعا کریں کہ ہماری دعا کیا ہو جائے، کیا ہو جائے، ہماری دعا قبول ہو جائے۔ دعا کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ سب کو دعا کی ضرورت ہے۔ میں بتاتا ہوں کئی طریقے ہیں، اور یہ بھی سنتے چلے اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے احسن الوعاء لآداب الدعاء۔ اعلیٰ حضرت نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ 44 جگہوں پر دعائیں قبول ہوتی ہے۔ کتنی جگہوں پر؟ کتنی جگہوں پر؟ 44 جگہوں پر دعائیں قبول ہوتی ہے۔ ان 44 جگہوں میں سے ایک جگہ ایسی ہے کہ اس جگہ کا ذکر قرآن شریف میں بھی ہے، اس جگہ کا ذکر حدیث شریف میں بھی ہے کہ اس جگہ پر سب سے زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہے۔ وہ جگہ ہے کون سی کہ اس جگہ پر سب سے زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہے؟ بات دعا کی ہے۔ ایک صحابی ہے حضرت ابو دجانہ، پانچوں وقت پیارے نبی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ، لیکن جب فجر کی نماز پڑھتے تو بغیر دعا مانگے ہوئے گھر چلے جاتے۔ نبی نے فرمایا ابو دجانہ فجر کی نماز پڑھتے ہو اور فرض کی نماز پڑھنے کے بعد دعا زیادہ قبول ہوتی ہے اور تم دعا نہیں مانگتے ہو، نماز پڑھ کے بغیر دعا مانگے ہوئے گھر کیوں چلے جاتے ہو؟ حضرت ابو دجانہ کہتے ہیں یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان یا رسول اللہ۔ میرے پڑوس کے آنگن میں ایک کھجور کا درخت ہے جس کی 2-4 ٹہنیاں میرے آنگن میں جھکی ہوئی ہے، تو روزانہ رات کو کھجوریں ٹوٹ ٹوٹ کر میرے آنگن میں گرتی ہے، تو میں جلدی سے جاتا ہوں کہ کہیں میرے چھوٹے چھوٹے بچے جگ نہ جائے اور پڑوس کا مال بغیر اجازت کے کھا نہ لے۔ اللہ اکبر، وہ صحابہ کرام کی جماعت تھی کہ اپنے بچوں کو کسی پڑوس کا مال بغیر اجازت کے کھلانا گوارا نہیں کرتے تھے۔ لیکن آج قوم مسلم ہے، نہ یہ حلال دیکھتے ہیں نہ حرام دیکھتے ہیں اور سب کو کھا لیتے ہیں۔ اے میرے قوم مسلم یاد رکھنا، اگر حرام کھاؤ گے تو کتابوں میں ہے کہ جو حرام کا ایک نوالا کھاتا ہے اللہ اس کی دعائیں قبول نہیں فرماتا ہے۔ اس لیے چاہتے ہو کہ آپ کی دعا قبول ہو تو حرام سے بچتے رہنا، حلال کھاؤ گے تو اللہ آپ کے چہرے پر نور عطا فرمائے گا اور آپ کی دعائیں بھی قبول ہوگی۔ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے پڑوس کے آنگن میں کھجور کا درخت ہے جس کی 2-4 ٹہنیاں میرے آنگن میں جھکی ہوئی ہے، روزانہ رات کو کھجوریں ٹوٹ ٹوٹ کر میرے آنگن میں گرتی ہے، تو میں جلدی سے جاتا ہوں اور پڑوس کا کھجور چن کر کے واپس کر دیتا ہوں کہ کہیں میرے چھوٹے بچے جگ نہ جائے اور پڑوس کا مال بغیر اجازت کے کھا نہ لے۔ اللہ اکبر، اب کیا تھا؟ نبی نے فرمایا اس درخت والے کو بلاؤ۔ اب وہ درخت والا آیا، نبی نے فرمایا تیرا درخت ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا درخت ہے۔ نبی نے فرمایا کہ وہ جو تمہارے آنگن میں ایک درخت ہے وہ ابو دجانہ کو دے دو اور اس کے بدلے میں روپیہ درہم و دینار پیسہ نہیں دوں گا، بلکہ جنت میں ایک کھجور کا باغیچہ ہے، اس میں سے 10 درخت میں تمہارے نام لکھ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنے درخت؟ کتنے؟ سارے لوگ ہاتھ اٹھا کر بتانا کتنے درخت؟ 10 درخت۔ 10 درخت جنت کا
ہے نہیں؟ کیا فرمایا نبی نے کہ میں 10 درخت تمہارے نام جنت میں کھجور کا باغیچہ ہے 10 درخت تمہارے نام لکھ دیتا ہوں۔ اب ایمانداری سے بتائیے جنت کا درخت کون لکھے گا؟ ہمارے حافظ و قاری مرشد صاحب لکھیں گے، یا ہمارے صدر صاحب محمد مختار صاحب لکھیں گے، یا علامہ سید قیصر خالد صاحب لکھیں گے، یا علامہ فاروق برکاتی صاحب لکھیں گے؟ نہیں، ارے جو جنت کا مالک ہوگا وہی لکھے گا نا، جو جنت کا مالک ہوگا وہی لکھے گا۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ فن کرت اس نے انکار کر دیا کہ اے اللہ کے نبی یہ سودا پسند نہیں ہے، حاضر کا سودا غائب کے بدلے میں یہ سودا پسند نہیں ہے۔ لیکن اسی محفل میں حضرت صدیق اکبر بیٹھے ہوئے تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک ذرا صدیق اکبر کے نام پہ تو جو بول دو محبت سے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہاں، ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ خلیفہ میں سب سے پہلے خلیفہ کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر، اور دوسرے خلیفہ فاروق اعظم، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی، چوتھے خلیفہ داماد پیغمبر فاتح خیبر جناب حیدر شیر خدا مشکل کشا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہی ہمارا عقیدہ ہے اور یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے کہ پہلے خلیفہ صدیق اکبر ہے۔ لیکن کچھ بدعقیدے ہیں جو حضرت علی کو پہلے خلیفہ مانتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، اور محدثین اور فقہا کی کتابوں سے یہ بات ثابت ہے کہ صدیق اکبر پہلے خلیفہ ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر اسی محفل میں تشریف فرما تھے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اے شخص یہ سودا پسند نہیں ہے تو یہ سودا پسند کرو کہ مدینہ شریف میں میرے پاس ایک کھجور کا باغیچہ ہے، اس میں سے 10 درخت جو پسند آئے لے لو۔ اس نے کہا ہاں یہ سودا بہت اچھا ہے۔ باغ میں گیا، مسکراتا ہوا 10 درختوں پر نشان لگایا، پھر مسکراتا ہوا گھر پہنچا، کہا بیوی کتنا اچھا سودا ہے، 10 درخت اپنے ہی ہو گئے اور ایک درخت اپنے ہی آنگن میں، وہ 10 درخت اپنے ہو گئے، ایک درخت اپنے ہی آنگن میں، کچھ کھجوریں چن چن کے روزانہ ابو دجانہ کو دے دینا ہے۔ لیکن اے دلی کے خوش عقیدہ سنی بھائیوں، اپنے نبی کی شان تو دیکھو، فلما نامت تلک اللیل، جب رات کا وقت ہوا، کیا ہوا؟ رات کا وقت ہوا، سب کے سب سو گئے، وَأَصْبَحَ، اور جب صبح ہوئی تو گاؤں والوں نے، بستی والوں نے، محلے والوں نے کیا دیکھا کہ وہ درخت اس کے آنگن میں نہیں تھا، بلکہ وہ درخت راتوں رات کھسکتے کھسکتے زمین کو چیرتے چیرتے حضرت ابو دجانہ کے آنگن میں آ گیا تھا۔ سبحان اللہ، حضرت ابو دجانہ کے آنگن میں آ گیا تھا۔ جبھی تو اجمل العلماء افضل الفضلاء عمدۃ المحققین سلطان المناظرین حضور الشاہ مفتی محمد اجمل شاہ قادری علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کیا کہ بزم امکان میں تیرا حکم نہ ٹلتے دیکھا یا رسول اللہ، بزم امکان میں تیرا حکم نہ ٹلتے دیکھا، حکم پاتے حکم پاتے حکم پاتے ہی درختوں کو بھی چلتے دیکھا، حکم پاتے ہی درختوں کو بھی چلتے دیکھا، بزم امکان میں تیرا حکم نہ ٹلتے دیکھا۔ تو دنیا کی ہر چیز ہمارے نبی کو اللہ کا نبی تسلیم کرتی ہے، سبحان اللہ۔ بتاؤ نبی نے کہہ دیا تھا وہ درخت ابو دجانہ کو دے دو، لیکن وہ درخت والا منافق تھا، لیکن نبی کی شان، جبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، ذرا محبت سے بولیے
سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور محبت سے بول دیجئے یا رسول یا اللہ۔ رسول اللہ۔ سنیے ترمذی شریف اور یہی حدیث شریف مشکات شریف میں بھی ہے، اور یہی حدیث شریف ابو داود شریف میں بھی ہے، اور بہقی شریف میں بھی ہے۔ ابو داود شریف کے پیج نمبر 86 اور ترمذی شریف کے پیج نمبر 62 پر ہے، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة او ليلة الجمعة الا وقاه الله فتنة القبر او كما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سارے لوگ میرے نبی کی حدیث کے نام سے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کیا پیاری حدیث شریف ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، داماد پیغمبر فاتح خیبر حضرت علی فرماتے ہیں کہ دو چیزیں انسان کا پیچھا کرتی ہے۔ کتنی چیزیں؟ دو چیزیں، سارے لوگ بتائیں ہاتھ اٹھا کر۔ دو چیزیں، دو چیزیں انسان کا پیچھا کرتی ہے۔ جو لوگ کھڑے ہیں توجہ ہے آپ لوگوں کی۔ دو چیزیں انسان کا پیچھا کرتی ہے۔ نمبر 1 رزق انسان کا پیچھا کرتی ہے۔ رزق کیا کرتی ہے؟ انسان کا پیچھا کرتی ہے۔ اللہ نے جس کے مقدر میں جتنا رزق لکھ دیا ہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں پہنچ جائے، دنیا کے کسی بھی خطے میں پہنچ جائے، اللہ نے جس کے مقدر میں جتنا رزق لکھ دیا ہے اتنا رزق اسے پہنچ کر کے رہے گا۔ اور نمبر 2 موت انسان کا پیچھا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ رزق انسان کا پیچھا کرتی ہے، اور نمبر 2 موت انسان کا پیچھا کرتی ہے۔ خیریت چاہتے ہیں کہ قبر میں سکون ملے اور حشر میں سرخروئی ملے تو زیادہ سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیجئے، ورنہ تو کوئی بات فائنل۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو صرف نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں قبر پہ جانا منع ہے، قبر پہ نہیں جاتے ہیں، لیکن ہم لوگ اپنے مرنے والوں کے قبر پہ بھی جاتے ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور ہم لوگ بھی اپنے بزرگوں کے مزاروں پر جاتے ہیں، کبھی اعلیٰ حضرت کے مزار پر، کبھی حضور مخدوم سمنا کے مزار پر، کبھی نظام الدین محبوب الہی کے مزار پر، کبھی سرکار غریب نواز کے مزار پر، تو ہم لوگ ہی جاتے ہیں۔ تو ہم لوگ بھی جاتے ہیں تو کہاں تک جاتے ہیں؟ قبر تک۔ کہاں تک جاتے ہیں؟ قبر تک۔ لا فی القبر، قبر میں نہیں جاتے ہیں۔ کس کی مزال ہے؟ مولانا مرشد صاحب جائیں گے تو قبر تک، علامہ سید قیصر خالد صاحب جائیں گے تو قبر تک، مولانا فاروق صاحب جائیں گے تو قبر تک۔ لا فی القبر، قبر میں نہیں جائیں گے، قبر تک۔ کس کی مجال ہے کہ مٹی ہٹائے، تختہ ہٹائے اور اس میں جائے؟ نہیں، ایسا کوئی کرتا بھی نہیں ہے اور ایسا ہوتا بھی نہیں ہے۔ لیکن اے ویلکم کے خوش عقیدہ سنی بھائیو، یاد رکھنا، ارے قبر وہ منزل ہے کہ وہاں کسی کو کسی کا رشتہ دار کام نہیں آتا، وہاں کسی کو کسی کا دوست کام نہیں آتا، وہاں کسی کو کسی کے رشتہ دار کام نہیں آتے ہیں۔ اگر وہاں کوئی کام آتا ہے تو فقط آمینہ کا لال کام آتا ہے، اور اگر کبھی کسی وجہ سے اللہ کو منظور ہو کہ قبر میں عذاب کر دیا جائے تو بیٹا قبر میں تڑپتا ہوگا لیکن باپ کو خبر نہیں ہوگی، باپ قبر میں تڑپ رہا ہوگا لیکن بیٹے کو خبر نہیں ہوگی۔ لیکن یاد رکھنا، قبر وہ منزل ہے کہ وہاں نہ تو بھائی کام آتے ہیں، وہاں نہ تو دوست کام آتے ہیں، وہاں نہ تو رشتہ دار کام آتے ہیں، وہاں نہ تو کوئی کام آتے ہیں۔ وہاں اگر کوئی کام آتا ہے تو فقط آمینہ کا لال کام آتا ہے، ہمارے نبی کام آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اتنا پاور دیا ہے کہ ان کا غلام دنیا کے جس خطے میں جہاں کہیں دفن کیے جائیں، اللہ کے محبوب اپنے غلاموں کے قبر میں آتے ہیں۔ اور جب نبی اللہ والوں کے قبر میں آ جاتے ہیں، جب نبی مومنوں کے قبر میں آ جاتے ہیں، جب نبی شب داروں کے قبر میں آ جاتے ہیں، جب نبی نمازیوں کے قبر میں آ جاتے ہیں، جب نبی مومنوں کے قبر میں آ جاتے ہیں، تو پھر جلوہ الگ ہو جاتا ہے، کیفیت الگ ہو جاتی ہے، سما الگ ہو جاتا ہے، منظر بدل جاتا ہے۔ بریلی کے تاجدار، فخر زمین و زمن، تاجدار اہل سنن، منبع علم و فن، زینت باغ و چمن، شیر حق باطل شکن، ماہر الفتاوی والشرع، کامل التقوی والورع، خلیق ادیب، مذہب تحقیق و تطبیق، کامل الادراک، ماتن فصاحت و بلاغت، غواص بحر حقیقت و معرفت، فیاض راہ شریعت و طریقت، امام جلیل الشان، فخر ہندوستان، ہم سنیوں کی جان، سبحان اللہ بولو مسلمان، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں، اے لوگو کیا تم نے کتابوں کو پڑھا نہیں ہے؟ کیا تم نے عالموں سے سنا نہیں ہے؟ نبی آ گئے ہیں، بہار آ گئی ہے، نبی آ گئے ہیں، خوشحالی آ گئی ہے، نبی حضرت آمینہ کی
کی گود میں آ گئے، ان کا آنگن مہک گیا، حضرت حلیمہ کے گھر گئے، ان کا گھر چمک گیا، غار حرا میں گئے، غار حرا چمک گیا، غار ثور میں چلے گئے، غار ثور چمک گیا، حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر نبی قدم رنجا ہو گئے، آج تک ان کا گھر چمک رہا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمارے نبی چمکتے بھی ہیں چمکاتے بھی ہیں، ہمارے نبی آمینہ کا بیٹا جس گلی سے گزر جائے وہ گلی مہک جائے۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے نبی سے سچی محبت کرنے والوں، نبی سے سچا عشق کرنے والوں، نبی سے سچی الفت کرنے والوں، فکر مت کرنا، ٹینشن مت لینا، تم نبی سے اگر سچا عشق کرتے ہو، تمہارا ایمان مضبوط ہے، عقیدہ مضبوط ہے، تو فکر مت کرنا، ٹینشن مت لینا، اپنے عمل کو بھی درست رکھنا اور عقیدے کو بھی مضبوط رکھنا، تو فکر مت کرنا، ٹینشن مت لینا۔ قبر میں تم جاؤ گے، رشتہ دار نہیں آئیں گے، قبر میں آمینہ کا لال آئے گا، قبر میں ہمارے نبی تشریف لائیں گے، اور جب قبر میں اعلیٰ حضرت قبر میں جب ہمارے نبی تشریف لائیں گے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اور کسی شاعر نے بڑے ہی اچھے انداز میں کہا ہے کہ لحد میں آقا کی دید ہوگی، لحد میں آقا کی دید ہوگی، لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں میرے عزیزو یہ رونا کیسا مکان ہی تو بدل رہا ہوں، میرے عزیزو یہ رونا کیسا مکان ہی تو بدل رہا ہوں۔ اس لیے میرے خوش عقیدہ سنی بھائیو یہ پیغام لے کر کے جاؤ، اپنے عقیدے کو مضبوط رکھو، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، تمام اولیاء کرام کی محبت اپنے دل میں رکھو، تمام صحابہ کرام کی عظمت اپنے دل میں رکھو، یہاں بھی کامیاب رہو گے، میدان محشر میں بھی کامیاب رہو گے۔ ایک حدیث شریف اور سناتا ہوں، ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ سنیے مشکات شریف جلد اول صفحہ نمبر 32 اور صفحہ نمبر 32 کے کتاب العلم کی حدیث سنیے۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او كما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سارے لوگ میرے نبی کی حدیث کا نام سے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کیا پیاری حدیث شریف ہے، یہ جشن دستار بندی بھی ہے ماشاءاللہ۔ آپ کا محبوب ادارہ، آپ کے علاقے، آپ کے محلے ویلکم میں مشہور و معروف ادارہ فیضان جامعہ تاج الشریعہ، اس مدرسے سے 3 بچے کی دستار بندی ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ اور جو میں نے حدیث پڑھی ہے، اس حدیث کا ترجمہ کرنے سے پہلے ہمارے نبی فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثہ، کہ 3 کام ایسے ہیں کہ مرنے والا مر کر کے قبر کی منزل میں پہنچ جائے تو اسے مرنے کے بعد قبر میں ثواب نہیں ملے گا۔ مر کر کے انسان قبر کی منزل میں پہنچ جائے، اس کے بعد اسے مرنے کے بعد قبر کی منزل میں پہنچنے کے بعد اسے قبر میں ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ 3 کام ایسے ہیں کہ مرنے والا ان 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی کر جاتا ہے تو مرنے والے کو قبر میں ثواب ملتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، مرنے والے کو قبر میں ثواب ملتا رہتا ہے۔ اب وہ 3 کام کون سے ہیں؟ صحابہ کرام گوش پر آواز ہے کہ آقا بتا دیا جائے وہ 3 کام کون سے ہیں کہ مرنے والے کو قبر میں مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہتا ہے۔ وہ 3 کام کون سے ہیں؟ تو پہلا کام ہے صدقہ جاریہ، ایسا صدقہ جو جاری رہنے والا ہو، ایسا صدقہ جو جاری رہنے والا ہو، ایسا صدقہ جو جاری رہنے والا ہو۔ اب یہ ایسا صدقہ کون سا ہے جو جاری رہنے والا ہو؟ اگر آپ کے محلے میں کوئی مدرسہ ہے، کوئی مسجد ہے، اگر وہاں آپ اپنے تعاون سے، اپنے پیسے سے آپ نے امداد کر دیا، اب میں یہاں پر آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی ہے جو اپنے والدین کے نام سے یا پیارے نبی کی محبت میں یا غوث پاک کی محبت میں جامعہ تاج الشریعہ کو اپنے محبوب ادارے کے لیے کچھ چندہ پیش کر سکتے ہیں؟ کوئی آپ میں سے جو کھڑے ہو کر کے اپنے ادارے کو چندہ پیش کر سکے؟ ہے کوئی جو اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں؟ 500 روپے کوئی پیش کر سکتا ہے؟ آپ میں سے کوئی ہے کوئی کھڑا ہو سکتا ہے؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ، آئیے تشریف لائیے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ محمد ظفیر بھائی، ماشاءاللہ
1000 روپے پاؤ. اللہ اکبر. ابھی میں حدیث کا ترجمہ سناؤں گا تو آپ کو یقین ہوگا. ماشاءاللہ 1000 روپے ہمارے ظفیر بھائی مدرسے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اللہ پاک قبول فرمائے اور دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. کوئی اور ہے آپ میں سے جو اس کار خیر میں حصہ لے سکے؟ ہے کوئی دوسرا بھائی؟ ہے کوئی؟ ابھی میں نے بتایا آپ کو کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے اور اللہ کی راہ میں دینے سے عمر لمبی ہو جاتی ہے. تو کوئی ہے جو صرف 500 روپے، زیادہ نہیں 500 روپے اللہ کے، ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ بچہ دیکھیے، ہاں اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو اس دولت کو اچھی جگہ خرچ کرو گے. ماشاءاللہ یہ بچہ اشرف بھائی کی طرف سے 500 روپے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ماشاءاللہ. آپ کے کیا نام ہے؟ ماشاءاللہ منان نہیں، عبد المنان. عبد المنان بھائی کی طرف سے ماشاءاللہ سبحان. حافظ افغان صاحب کی طرف سے ماشاءاللہ. سارے لوگ بس رکھتے جائیے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. سبحان اللہ. ارے دولت تو اللہ نے جس کو، ماشاءاللہ سبحان اللہ. آ جائیے جتنے لوگ ہیں سب لوگ، چاہے 1 روپیہ کنجوس مت نہ، 1 روپیہ کی حیثیت ہو 1 ہی روپیہ دے دینا. اگر یہ 1 روپیہ آپ کا اللہ نے قبول فرما لیا ماشاءاللہ سبحان اللہ. الگ الگ ادھر رکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ. ہے کوئی اور؟ سبحان اللہ. اے ماشاءاللہ ایک بار سارے لوگ ذرا نعرہ تکبیر سے محفل کو سن. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے. اللہ آپ کو حسنین کریمین طیبین. ماشاءاللہ سبحان اللہ. سارے لوگ مدرسے کے لیے پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے. انشاءاللہ میں بس آ رہا ہوں، جو آپ یہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں اس کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ پیسوں جو آپ نے جو خرچ کیا ہے اس کا ہوگا کیا اور اس کا فائدہ کیا ملے گا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ایک بھی شخص بیٹھا نہیں رہنا چاہیے. 1 روپیہ کی حیثیت ہو 1 روپیہ ہی پیش کر دینا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان تاج الشریعہ کانفرنس، فیضان تاج الشریعہ کانفرنس. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، علم کا دریا فیض کا دریا. بستی بستی قریہ قریہ، علم کا دریا فیض کا دریا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور آپ کی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے. اور اللہ آپ کو حسنین کریمین طیبین طاہرین مریرین شہیدین شہزادہ کونین پیارے حسنین کا صدقہ عطا فرمائے. دارین کی سعادتوں سے مستفیض و مستنیر فرمائے. ماشاءاللہ آتے رہے ماشاءاللہ سبحان اللہ. اللہ قبول فرمائے. حضور سے صاحب قبلہ 150 دے دیجیے. ایک بار درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ اس گراؤنڈ میں آپ بیٹھے ہیں، قیامت کے میدان میں یہی زمین گواہی دے گی کہ مولا یہ میرے اوپر بیٹھ کر کے تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر سن رہے تھے. سبحان اللہ. تیرے اور تیرے محبوب کا ذکر سن رہے تھے. ایک بار ہاتھوں کو ہوا میں لہرا کر محبت سے یا رسول اللہ اور محبت سے یا رسول اللہ. سب سے اولا وہ اعلیٰ اور سب سے بالا وہ والا. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ. سید صاحب قبلہ بریلی شریف میں رہ کر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. جب بریلی شریف سے وہ آواز نکلی ہے وایا اجمیر شریف بغداد شریف ہوتے ہوئے گنبد خضرا سے اعلیٰ حضرت کی یہ آواز ٹکرائی ہے تو گنبد خضرا سے آواز آئی اے احمد رضا خاں بریلوی تم ہندوستان میں رہ کر مجھے اعلیٰ کہہ رہے ہو، تم ہندوستان میں رہ کر مجھے بالا کہہ رہے ہو، سب سے نرالا کہہ رہے ہو، سب سے اعلیٰ کہہ رہے ہو. مجھے حضرت آدم نے اعلیٰ کہا ہے، مجھے حضرت موسیٰ نے اعلیٰ کہا ہے، مجھے حضرت سلیمان نے اعلیٰ کہا
ہے، مجھے حضرت ابراہیم نے اعلیٰ کہا ہے، تمام نبیوں نے میرے فضیلت و کمالات کے خطبے پڑھے ہیں، اور خود میرے مولا نے مجھے اعلیٰ بنا کر کے قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا۔ اے احمد رضا خاں بریلوی، میں تو اعلیٰ ہوں مگر تم ہندوستان میں رہ کر مجھے اعلیٰ کہہ رہے ہو، سب سے بالا کہہ رہے ہو، سب سے نرالا کہہ رہے ہو، تو اے احمد رضا خاں بریلوی بارگاہ رسالت سے تمہیں یہ انعام دیا جا رہا ہے کہ تمہارے زمانے سے جتنے علماء ہوں گے سب حضرت ہوں گے، اور تم ان میں اعلیٰ حضرت ہو گے، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ۔ احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی۔ بریلی شریف کی دھرتی پر رہ کر اعلیٰ حضرت کتابیں لکھتے جا رہے ہیں، کتابیں لکھتے جا رہے ہیں۔ جب کچھ لوگوں نے کہا کہ فاتحہ کرنے کا ثبوت نہیں ہے، فاتحہ کرنا جائز نہیں ہے، فاتحہ کرنا جائز نہیں ہے، تو اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی الحجۃ الفائحہ بطیب التعین والفاتحہ، اور اعلیٰ حضرت نے یہ ثابت کر دیا فاتحہ کرنا جائز ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ہمارے فاتحہ کو بچایا، ہمارے تیجے کو بچایا، ہمارے نظر و نیاز کو بچایا۔ جب کچھ لوگوں نے کہا کہ ماں باپ کے پیر کیوں چومتے ہو، پیروں کے پیر کیوں چومتے ہو، یہ چومنا جائز نہیں ہے، تو اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی ابر المقال فی استحسان قبلۃ الاجلال، اور اعلیٰ حضرت نے یہ ثابت کر دیا کہ ماں باپ کے پیر چومنا جائز ہے، استاد کے پیر کے پیر ہاتھ پیر چومنا جائز ہے۔ جب کچھ لوگوں نے کہا کہ درود کا پڑھنا شرک ہے، درود تاج نہ پڑھا کرو، تو اعلیٰ حضرت نے اس کے پڑھنے کے ثبوت میں کم و بیش 300 حدیث مصطفیٰ نقل کی، اور ایک کتاب لکھی الامن والعلا لناعت المصطفیٰ بدافع البلا۔ درودوں کو بھی بچایا اور درود تاج کو بھی بچایا کس نے؟ اعلیٰ حضرت نے۔ جب کچھ لوگوں نے کہا کہ نبی کو معراج جسمانی نہیں ہوئی ہے، بڑے بڑے مولویوں نے انکار کر دیا، لیکن بریلی کی دھرتی سے امام احمد رضا نے اپنا قلم اٹھایا اور ایک کتاب لکھی منبہ المنیہ لوصول الحبیب الی العرش والرؤیا، اور اعلیٰ حضرت نے یہ ثابت کر دیا کہ ہمارے نبی نے اللہ کا دیدار اپنے آنکھوں سے کیا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کس کو دیکھے یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ جب کچھ لوگوں نے کہا کہ نبی نور نہیں ہے، تو اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی صلاۃ الصفا فی نور المصطفیٰ، اور اعلیٰ حضرت نے یہ ثابت کر دیا کہ اے بدعقیدو، ہمارے نبی نور نہیں بلکہ نور علی نور ہے، اور جسے چاہتے ہیں اسے بھی نور والا بنا دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اسے بھی نور والا بنا دیتے ہیں۔ کس کس کا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی نور ہے؟ ہاتھوں کو اٹھا کر بتائیں۔ سب کا عقیدہ ہے۔ علماء کرام کس کس کا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی نور ہے؟ ارے صرف نبی ہی نور نہیں، شہید اعظم نور ہے، غوث اعظم نور ہے، مخدوم سمنا نور ہے، غریب نواز نور ہے، حضور سید قیصر خالد صاحب نور ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ جب بدعقیدوں نے کہا کہ نبی کو معراج جسمانی نہیں ہوئی ہے، سب نے انکار کر دیا۔ جب بدعقیدوں نے کہا کہ نبی کا سایہ زمین پر ہے، توجہ کرنا، نبی کا سایہ زمین پر ہے، کچھ لوگوں نے کتابوں میں لکھ دیا، لیکن اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور ایک کتاب لکھی نفی الفی عمن استنار بنورہ کل شیء، کہ جس سے کائنات روشن ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کا سایہ زمین پر نہیں رکھا، اور اعلیٰ حضرت نے یہ ثابت کر دیا یا رسول اللہ، تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا، سایہ کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا۔ ہمارے عقیدے کو کس نے بچایا؟ امام احمد رضا خان نے۔ ہمارے مراسم کی حفاظت کس نے کی؟ امام احمد رضا خان نے۔ اعلیٰ حضرت نے ہمارے عقیدے کی حفاظت کی، غریب نواز نے اور غوث اعظم غریب نواز نے اور مخدوم سمنا نے، جو ایمان کی دولت عطا کی تھی، اور جب اس کے لٹیرے پیدا ہو گئے تو اس دولت کو کس نے بچایا؟ امام احمد رضا خان نے۔ اسی لیے پوری دنیا کا خوش عقیدہ یہ کہنے پر مجبور ہے کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔
سیدی ہے کہ انسان جب مر کر کے قبر کی منزل میں پہنچ جاتا ہے، آپ مر کر کے قبر کی منزل میں پہنچ جائیں گے، اب آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، مالوں کی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، حج نہیں کر سکتے ہیں، بذات خود ایسا کام نہیں کر سکتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی آپ کو قبر میں ثواب ملتا رہے، لیکن ہمارے نبی فرماتے ہیں الا من ثلاثہ، تین کام ایسے ہیں کہ مرنے والا مر کر کے قبر کی منزل میں پہنچ جائے اور ان تین کاموں میں سے کوئی ایک کام کر جائے تو مرنے والے کو قبر میں ثواب ملتا رہتا ہے، سبحان اللہ، ملتا رہتا ہے قبر میں ثواب۔ اب ان میں سے پہلا کام کیا ہے تو ہمارے نبی فرماتے ہیں صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ جو جاری رہنے والا ہو، ایسا صدقہ جو جاری رہنے والا ہو۔ آپ نے یہ چندہ پیش کیا ہے، مولانا مرشد صاحب کے مدرسے کو آپ نے چندہ پیش کیا ہے، آپ کا یہ پیسہ مدرسے میں لگے گا، بچے پڑھائی کریں گے، قرآن کی تعلیم حاصل کریں گے، قرآن کا علم سیکھیں گے، قرآن حفظ کریں گے، اور آپ کا یہ پیسہ مدرسے میں لگ جائے گا۔ آپ مر کر کے قبر کی منزل میں پہنچ جائیں گے اور روئے زمین پر، اس دھرتی پر مدرسہ باقی رہے گا، قرآن کی تعلیم ہوتی رہے گی، حدیث کی تعلیم ہوتی رہے گی، بچے قرآن پڑھتے رہیں گے، حافظ بن جائیں گے، وہ جگہ جگہ قرآن کی تراویح، قرآن کا حفظ کرنے کے بعد تراویح پڑھائیں گے۔ آپ مر کر کے قبر کی منزل میں پہنچ جائیں گے، آپ کا پیسہ مدرسے میں لگ جائے گا، آپ کا پیسہ لگنے کی وجہ سے آپ مر کر کے قبر کی منزل میں پہنچ جائیں گے، اور مرنے کے بعد یہ صدقہ جاریہ ہے، اس کی وجہ سے آپ کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا، سبحان اللہ۔ مر کے آپ قبر کی منزل میں پہنچ جائیں گے، آپ کو قبر میں بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ او علم ينتفع به، ایسا علم کہ جس سے، ایسا علم کہ مرنے کے بعد آپ مر کر کے قبر کی منزل میں پہنچ جائے اور ایسا علم چھوڑ جائے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ جائے تو مرنے والے کو قبر میں ثواب ملتا رہتا ہے۔ اس کی موٹی مثال صوبہ اتر پردیش ضلع بریلی شریف سے دینا چاہتا ہوں کہ امام احمد رضا خان نے 1400 کتابیں لکھ کر کے دین متین کی خدمت کی ہے، سنیت کی خدمت کی ہے، اور اعلیٰ حضرت نے 1400 کتابیں لکھی ہے۔ آج پوری دنیا میں، پوری دنیا کا مسلمان اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی کتابوں سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ آج اعلیٰ حضرت اپنے مزار میں ہے اور ان کے علم نافع کی وجہ سے آج انہیں اپنے مزار میں بھی ثواب مل رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو پہلی چیز ہے صدقہ جاریہ، اور دوسری چیز ہے علم نافع، ایسا علم جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ جائے تو مرنے والے کو قبر میں بھی ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ اولد صالح یدعو له، کہ مرنے والا مر کر کے قبر کی منزل میں پہنچ جائے اور نیک اولاد چھوڑ جائے، اور وہ نیک اولاد مرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہے تو مرنے والے کو نیک اولاد کی مغفرت کی دعا کی وجہ سے اسے قبر میں بھی ثواب ملتا رہے گا، سبحان اللہ۔ اے خوش عقیدہ سنی بھائیو، اس ویلکم کے گراؤنڈ میں آئے ہو تو یہ پیغام لے کر کے جاؤ، آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بھی بناؤ، انجینئر بھی بناؤ، اور ٹیچر بھی بناؤ، ماسٹر بھی بناؤ، اور وکیل بھی بناؤ، جو بنانا ہے بناؤ، لیکن ساتھ میں قرآن کی بھی تعلیم دو، حدیث کی بھی تعلیم دو، تاکہ آپ کا بچہ جہاں ڈاکٹر رہے وہی دین پر بھی قائم رہے، جہاں آپ کا بچہ وکیل ہو وہی آپ کا بچہ شریعت مطہرہ کا پابند رہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو صرف علم دین ہی سکھاؤ اور دنیا کی تعلیم نہ دو، نہیں نہیں نہیں، اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی دو اور دینی تعلیم بھی دو۔ آپ کا بچہ جب دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم حاصل کیا ہوا ہوگا تو وہ دنیا میں بھی کامیاب رہے گا اور اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کو بچا کر کے لے جائے گا تو قبر میں بھی کامیاب رہے گا، میدان محشر میں بھی کامیاب رہے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، اے محبوب آپ اپنی امت کے لیے دعا کر دیجئے، آپ کے لب ہل جائے تو اللہ آپ کی امت کو سکون دے گا۔ دعا سے تقدیر کیا ہوتی ہے؟ سارے لوگ بولیے، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، اور اللہ کی راہ میں دینے سے عمر لمبی ہو جاتی ہے۔ بڑا لمبا واقعہ ہے، انشاءاللہ میں سناتا لیکن وقت کم ہے، بس آخری حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ، ماشاءاللہ سب سننا چاہتے ہیں۔ تو آج اس گراؤنڈ سے یہ بھی پیغام لے کر کے جاؤ، توجہ کے ساتھ سننا۔ آخری پیغام آپ تک پیش کر رہا ہوں۔ امام بخاری کی ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے الادب المفرد۔ علماء کرام توجہ فرما دے، اعلیٰ حضرت کی کتاب، امام بخاری
بخاری کی کتاب ہے، کتاب کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں کیا پیاری حدیث شریف نقل کرتے ہیں، ذرا سننا چاہتے ہیں تو بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، محبت سے سارے لوگ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، امام بخاری لکھتے ہیں کہ آپ دعا کرنا، اے میرے خوش عقیدہ سنی بھائیو، آپ دعا کرنا، جب بھی آپ دعا کرنا، صبح ہو، شام ہو، دن ہو، رات ہو، جب بھی دعا کرنا، جمعے کی نماز پڑھنے آتے ہو تو جمعے کی نماز میں جب بھی آپ دعا کرتے ہو، جب بھی آپ دعا کرنا تو ساری دعائیں جو بھی آپ کو مانگنی ہو، ساری دعائیں مانگنے کے بعد آپ اپنی دعا میں اتنا کہہ دیا کرنا کہ مولا رحمت والے نبی کے صدقے میں ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ جو بھی آپ کو دعا مانگنی ہو، ساری دعائیں مانگنے کے بعد آپ اپنی دعا میں اتنا ضرور کہہ دیا کرنا کہ مولا رحمت والے نبی کے صدقے میں ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ زندہ ہو تو دنیا سے چلے گئے تو ہوگا کیا، توجہ کرنا حضرات، تو ہوگا کیا؟ ہمارے نبی فرماتے ہیں فطوبى له وزاد عمره ورزقه۔ اس بچے کو مبارک ہو جو بچے اپنی دعا میں اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، تو اس دعا کی برکت سے اللہ اس کی دولت کو بھی بڑھا دے گا اور اللہ اس کی عمر کو بھی بڑھا دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اے میرے خوش عقیدہ سنی بھائیو، آپ جب بھی دعا کرنا تو اپنی دعا میں اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہنا۔ جو ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں وہ دنیا میں بھی کامیاب رہتے ہیں، قبر میں بھی کامیاب رہیں گے، میدان محشر میں بھی کامیاب رہیں گے۔ اس لیے یہ پیغام کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے، بلکہ اسلام اپنے اخلاق کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ اور یہ بھی پیغام کہ جب آپ اپنے گھر جائیں گے تو الٹا قدم دروازے میں داخل نہیں کریں گے، بلکہ سیدھا قدم اپنے دروازے میں داخل کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، دارین کی سعادتوں سے مستفیض و مستنیر فرمائے۔ ایک منٹ، تمہارا یہ جسم ہے، جسم میں سینہ ہے، سینے میں دل ہے، دل میں سرور ہے، سرور میں لذت ہے، لذت میں آرزو ہے، آرزو میں مسرت ہے، مسرت میں امید ہے، امید میں یقین ہے، یقین میں تصور ہے، تصور میں تصویر ہے، تصویر میں تو ہے، تجھ میں ادا ہے، ادا میں حیا ہے، حیا میں نزاکت ہے، نزاکت میں شوخی ہے، شوخی میں شرارت ہے، شرارت میں غصہ ہے، غصے میں بناوٹ ہے، بناوٹ میں اپنائیت ہے، اپنائیت میں چاہت ہے، چاہت میں خلوص ہے، خلوص میں پیار ہے، پیار میں عبادت ہے، اور عبادت میں خدا کی رحمت ہے، عبادت میں خدا کی رحمت ہے۔ یہ بھی پیغام لے کر کے جاؤ کہ نمازوں کی پابندی کرنا ہے، شریعت مطہرہ پر عمل کرنا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا ہے اللہ ناراض، رسول ناراض، کاروبار کی برکتیں ختم، چہرے کا نور ختم۔ اس لیے میرے خوش عقیدہ سنی بھائیو، نماز کی بھی پابندی کرنی ہے، شریعت پر بھی عمل کرنا ہے، اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم بھی دلانی ہے، اور دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دلانی ہے۔ تو دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، اللہ کی راہ میں دینے سے عمر لمبی ہو جاتی ہے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک بار اور پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک بار اور سارے لوگ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔